طلبہ کے لیے بین الاقوامی تعلیمی مواقع بڑھانے کے سلسلے میں ملیشیا کو نئے اسٹریٹجک اسٹڈی ڈیسٹینیشن کے طور پر متعارف کروانے کی مقامی ہوٹل میں تقریب تعلیمی شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات، طلبہ اور مختلف جامعات کے نمائندوں نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا، علم، تحقیق، اختراع اور ٹیکنالوجی جدید اقوام کی ترقی کا بنیادی ستون ہے، جبکہ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم نوجوانوں میں قیادت، تحقیق اور تنقیدی سوچ کو فروغ دیتی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ملیشیا کو نئے تعلیمی مرکز کے طور پر متعارف کرانے کے اقدام کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا، ملیشیا معیاری، کم لاگت اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ تعلیم کا اہم مرکز بن چکا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ایسے پروگرامز کے لیے مزید اسکالرشپس فراہم کرنی چاہیے۔ اگر ہم ترقی نہیں کر پائے، اگر ہم تعلیم نہیں دے پائے، اگر ہم صحت نہیں دے پائے، اس میں فیصلہ سازوں کی کمزوری ہے بشمول میرے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ یہ توقع کرتے ہوئے کہ آپ جیسے جو امبیسڈرز ہیں، جو انٹرنیشنل ایجوکیشن کی پرسوٹ میں سینٹرز آف ایکسیلنسز میں جا رہے ہیں اور ہمایوں صاحب جیسے لوگ اس پورے معاملے کے اندر اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، آپ جہاں سے بھی کچھ سیکھیں اس کو پاکستان کے پالیسی میٹرز میں اپنے تجربے کے ساتھ ضرور شامل کریں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا، عالمی جامعات کے ساتھ تعلیمی شراکت داری سے پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین فیصل خان کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں تعلیم، جامعات، کالجز کی خستہ حالی اور عوامی مسائل پر گرما گرم بحث، جبکہ وزراء اور پارلیمانی سیکرٹریز کی عدم موجودگی پر اسپیکر بھی شدید برہم ہوئے۔ بولے، کوئی وزیر موجود نہیں، ارکان عوامی مسائل بتا رہے ہیں، اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے متعدد ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ بھی دی۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1.5 گھنٹے کی تاخیر سے ڈپٹی اسپیکر ملک ظہیر اقبال چنڑ کی صدارت میں شروع ہوا۔ اپوزیشن رکن سردار محمد علی نے اپنے حلقے میں یونیورسٹی نہ ہونے کا شکوہ کیا تو محکمہ ہائر ایجوکیشن سے متعلق سوالات کے جوابات دیتے ہوئے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں تعلیمی سہولیات بڑھانے کے لیے اقدام جاری ہیں۔ سردار محمد علی کے ضلع میں 2 یونیورسٹیاں قائم کی جا رہی ہیں۔ حکومتی رکن راحیلہ خادم حسین نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین باغبان پورہ کی خستہ حالی کا معاملہ اٹھایا تو وزیر تعلیم نے 7 ماہ میں تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ جس ملک میں 125 دن 165 میں سے 125 دن اسکول لوگ جائیں گے، اس ملک میں تعلیم کا کیا حال ہوگا؟ جی منسٹر صاحب، 2 گزارشات کر دوں جی منسٹر صاحب کہ سردار صاحب کی اپنے ضلع کے اندر آج تک 77 سالوں میں یونیورسٹی نہیں لائی، آج ہم الحمدللہ 2 یونیورسٹیز وہاں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ بھی مان رہے ہیں کہ دیمک کی وجہ سے چند کھڑکیاں اور دروازے بھی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں سر، کیونکہ یہ ہماری کانسٹیچوئنسی کے اندر موجود ہے یہ کالج سر، جتنی یہاں بتائی گئی ہے اس سے کئی گنا زیادہ خستہ حال عمارت ہے۔ اجلاس کے اختتام پر وزراء اور پارلیمانی سیکرٹری کی عدم موجودگی پر اسپیکر نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ بولے، یہاں ارکان عوامی مسائل اٹھا رہے ہیں اور کوئی وزیر موجود ہے نہ ہی پارلیمانی سیکرٹری۔ اسمبلی سیکرٹریٹ کو اسپیکر نے ہدایت کی کہ وزراء کو اظہار تشویش لکھ کر بھیجا جائے۔ ان کو دوبارہ ایجنڈے پہ آج کی جو پروسیڈنگ ہے، ان کو آپ آج کی پروسیڈنگ کو ود دس نوٹ کہ یسٹرڈے دیر واز نو بڈی فرام دا ہول parliamentary secretaries and cabinet members. So what's the point? Members are talking of their immediate issues of problem. میں کوئی ڈاک خانہ تو نہیں ہوں جی. Adjourn till tomorrow. ان کو لکھ کے بھیجیں۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے اجلاس بدھ دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا۔ اور ناظرین، وزیر خزانہ پنجاب کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ملازمتوں کی کمی نہیں ہے، ملازمتوں کے لیے مؤثر افراد کا فقدان ہے۔ نوجوانوں کی مؤثر ورک فورس میں منتقلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صوبائی سب کیبنٹ کمیٹی برائے قانون سازی کا اہم اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں ناٹرا اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے مابین کانٹریکٹ کی مدت میں وسعت، جبکہ پنجاب پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم رولز 2022 میں ترمیم کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ پنجاب نے کہا ہے کہ صوبے سے غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے رسمی تعلیم کے ساتھ فنی اور پیشہ ورانہ تربیت بھی ضروری ہے۔ اسکلز ڈیولپمنٹ اینڈ انٹرپرینیورشپ ڈپارٹمنٹ کا قیام وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتہائی ویٹری اقدام ہے۔ مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا کہ ادارہ عالمی منڈیوں کی ڈیمانڈ کے مطابق لیبر تیاری کو یقینی بنائے گا۔ پنجاب یونیورسٹی کے سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز میں سیمینار کا انعقاد ہوا۔ سابق وزیر خارجہ
ہینا ربانی خر نے کہا کہ ایران امریکہ تنازع میں پاکستانی سفارتی کوششوں کی دنیا اس وقت معترف نکلی ہے۔ پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی اہمیت کو مؤثر سفارتکاری کے ذریعے منوایا ہے۔ بدلتی عالمی سیاست میں نئی صف بندیاں سامنے آ رہی ہیں۔ رپورٹ کریں گے سجاد حسین۔ پنجاب یونیورسٹی کے سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز اور ڈاکٹر جہانگیر بدر انسٹیٹیوٹ آف ویژن اینڈ لیڈرشپ کے اشتراک سے سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی خر، سیاسی تجزیہ نگار سید محمود جعفری، صدر پنجاب یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن پروفیسر ڈاکٹر امجد مکسی، ڈائریکٹر سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز پروفیسر ڈاکٹر ناہید ایس گورایا، ذوالفقار بدر، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ ہینا ربانی خر نے کہا، ایران امریکہ تنازع میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کی دنیا معترف ہے، جس پر ہر پاکستانی کو فخر ہونا چاہیے۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر اپنی اہمیت منوائی ہے۔ آج دنیا پاکستان کی بہترین سفارتکاری کو تسلیم کر رہی ہے۔ Many times in Europe and in the Western Hemisphere, Northern America, this question has been asked to me, oh, how did Pakistan come into this role? And I'm like, I mean, look at the surprise. یہ پاکستان نے کیسے کر دیا؟ اینڈ میں جواب دیتی ہوں کہ کیا آپ سو رہے تھے؟ مطلب یہ جو دہائیاں ہم نے گزاری ہیں ایک ڈپلومیسی کو فروغ دیتے ہوئے، یہ دہائیوں کی ڈپلومیٹک ایفرٹس اینڈ کلیئرٹی آف ویئر دا اسٹیٹ آف پاکستان اسٹینڈس کی وجہ سے ایک مومنٹ ہسٹری میں آیا جہاں پہ آپ کی جو انگیجمنٹ یو ایس کے ساتھ، ڈسپائٹ یو ایس وانٹنگ ٹو بی only looking at you from in India lens, which it stopped doing recently, and Europe ke saath, despite them wanting to, and there are many good things with both Europe and US that we have shared over the past, right? مقررین نے سیمینار میں امریکہ ایران کشیدگی کے جنوبی ایشیا پر سیاسی، سفارتی اور معاشی اثرات کا جائزہ لیا۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے مؤثر سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ سجاد حسین، لاہور نیوز۔ حکومت پنجاب نے پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منظوری دے دی ہے۔ حکومت پنجاب پاسکو سے گندم خریدے گی تاکہ صوبے میں آٹے اور گندم مارکیٹ کے نرخ مستحکم رہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کا پاسکو سے 1 ملین میٹرک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گندم خریداری کی منظوری دے دی۔ پنجاب حکومت پاسکو سے گندم خریدے گی تاکہ صوبے میں آٹے اور گندم مارکیٹ کے نرخ مستحکم رہیں۔ سستے آٹے اور روٹی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے فلور ملز کو گندم 3300 روپے فی من فراہم کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے مطابق سندھ سے کسی صوبے کو گندم کی فراہمی روکنے پر پابندی کے شواہد موجود نہیں۔ خیبر پختونخوا کو سندھ سے گندم کی فراہمی کے حوالے سے کوئی شکایت رپورٹ نہیں کی گئی۔ پنجاب میں گندم کے سٹاک ڈکلیئر کرنے کا عمل جاری اور مکمل ڈیٹا تیاری کے مراحل میں ہے۔ موجودہ فصل کا دانہ نسبتاً چھوٹا ہے۔ صوبے کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے سٹاک ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کے مطابق غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد خیبر پختونخوا کو گندم کی فراہمی کا فرض بھی ادا کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی غلہ منڈیوں اور پرائیویٹ گوداموں میں گندم کی قیمتیں 4000 سے 4200 روپے فی من تک پہنچ گئی ہیں۔ مارکیٹ میں آٹے کے نرخ بھی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ شہر میں سادہ روٹی 14 روپے کی بجائے 20 روپے تک مہنگی فروخت کی جا رہی ہے۔ آج خود مہنگائی کا اضافی مالی بوجھ شہری ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ ذرائع کے مطابق صوبے کی فوڈ سیفٹی افسر اور انتظامی حکام گرہ فروشی ختم کرنے میں ناکام ہے۔ صوبے بھر کی اوپن مارکیٹس میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ 20 کلو آٹا تھیلا 2300 روپے تک بک رہا ہے۔ چند ماہ قبل یہی 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 روپے اور 20 کلو آٹے کا تھیلا 1810 روپے تک فروخت ہو رہا تھا۔ اسی طرح چکی آٹا 175 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ صوبے کے متعدد اضلاع میں بھی سادہ روٹی کی قیمت 20 روپے تک پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے متعدد علاقوں میں سادہ روٹی کے مختلف نرخ ہیں۔ کہیں سادہ روٹی 16، کہیں 18 اور متعدد تندوروں پر 20 روپے کی فروخت کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف لاہور کی ضلعی انتظامیہ رٹ قائم کرنے میں بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ آٹا اور روٹی خود مہنگی کرنے سے شہریوں کی جیبوں پر اضافی مالی بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ صدر نان بائی ایسوسی ایشن کے مطابق تندور مالکان مہنگا آٹا خرید کر سستی روٹی کیسے فروخت کر سکتے ہیں؟ سرکار سبسڈی دے تو سستی روٹی فروخت کر سکتے ہیں۔ قومی احتساب بیورو عوام کی داد رسی اور ان کی ڈوبی ہوئی رقم واپس کروانے میں پیش ہے۔ کاروباری حلقوں کے اشتراک سے 2 دہائیوں سے اسٹیٹ لائف کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں پلاٹس کے اصول کے منتظر متاثرین کو قبضے دے دیے گئے ہیں، جبکہ چیئرمین نیب کا اس متعلق کہنا ہے کہ نیب عوامی مفادات کا تحفظ کرتا رہے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स के हुसूल के मुंतज़िर मुतासरीन की दादरसी हो गई। 2988 मुतासरीन को प्लॉट्स का कब्जा दे दिया गया। मेडोज लेक सिटी लाहौर में होने वाली तकरीब में चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने मुतासरीन को कब्जे के लेटर्स फराहम किए। स्ट्रेट लाइफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का शुमार लाहौर की चंद बड़ी सोसाइटीज में किया जाता रहा है, ताहम प्लॉट्स के मामले पर फ्रॉड की खबरें और मुतासरीन की शिकायत आने के बाद महकमा कोऑपरेटिव लाहौर रजिस्ट्रार ने हाउसिंग सोसाइटी के फंड्स मुंजमद कर दिए और सोसाइटी के 700 मुतासरीन ने नैब से रुजू किया। नैब ने 2014 में 1 अरब 14.5 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तगी पर कार्रवाई का आगाज किया। नैब के मुताबिक सोसाइटी के लिए 5000 कैनाल अराजी खरीदी जाना थी, लेकिन सोसाइटी के नाम सिर्फ 63 कैनाल अराजी ट्रांसफर हुई। साल 2024 में सोसाइटी का लेक सिटी होल्डिंग्स के साथ इल्हाक हुआ तो उम्मीद की किरण पैदा हुई। नैब की काविशों और चेयरमैन लेक सिटी गौहर एजाज की अनथक मेहनत से मुतासरीन को प्लॉट्स की फराहमी की राह हमवार करने का वादा किया गया। ताहम वादे की तकमील से कबल ही 2988 मुतासरीन को लेक सिटी मेडोस में पुरवकार तकरीब के दौरान कब्जे के लेटर्स फराहम कर दिए गए। चेयरमैन नैब ने मुतालिका इदारों के ताउन के साथ साथ चेयरमैन लेक सिटी गौहर एजाज, चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद और CEO मैक्सिस प्राइवेट लिमिटेड वसीम खान की काविशों को भी सराहा। ये स्टेट लाइफ का जो प्रोजेक्ट है, कोई 8-9 हजार इसके फैक्ट्रीज हैं, 23वां 24वां साल है, without any even an iota of hope that it will get revived. तो इसमें बड़ी काविश है। गौहर एजाज साहब ने बताया 4-5 साल से बिहाइंड द सीन काम कर रहे थे। I wish it was known to us. अच्छा, उसके बाद वंस हमारी वो खुली कचहरी में मुतासिन आना शुरू हुए तो उसके बाद we started to jump into the arena. चेयरमैन नैब का मजीद कहना था कि अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियों की माली दादरसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। वो अराजी जो 1.5 साल कबल 4 अरब की थी, अब उसकी मालियत 50 अरब से जायद हो चुकी है और मुस्तकबिल में 200 अरब से भी तजावुज़ कर जाएगी। 1.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट की टोटल मार्केट वैल्यू थी 4 बिलियन और आज इसकी वैल्यू इट हैज क्रॉस 50 बिलियन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बी प्रेज्ड। और जब इसका फेज 2 फेज 3 कंप्लीट होगा, it is likely to surge even beyond 200 billion. So that is how you create opportunities. You can always turn a calamity into an opportunity, and this is what we have seen here happening right here in front of our eyes. DG नैब लाहौर मिर्जा फरहान बेग ने मामले के हल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, LDA, वासा और दीगर इदारों के ताउन को भी सराहा। अपने टीम के मेंबर्स जिसमें हमारे फॉर्मर DG अमजद औलख साहब, उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये बहुत एफर्ट है जो उन्होंने की। इसी तरह से दिलावर सरदार जो उस वक्त इस केस के CEO थे, मेरे वक्त में वो डायरेक्टर हुए। ही वर्कड रियली हार्ड ऑन दिस। और कलीम अब्बास जो आयु हैं, मेरे से डांट सुनते रहते हैं वो, लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं। जाहिर जो इस वक्त डायरेक्टर हैं, वो अब अगला चैलेंज जो है उसको पूरा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस नैब अमजद मजीद औलख ने कहा कि नैब ने मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाए। नैब की मुदाखलत से इस मसले का एक काबिल अमल हल सामने आया। बेहतरीन है जो कि लेक सिटी का ग्रुप था, हम उनके साथ जाना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट उनके जरिए एग्जीक्यूट किया जाए। और फिर उसके बाद मैं लेक सिटी की मैनेजमेंट और ये जो कंसोर्शियम था डेवलपर्स का, ग्रुप्स का, इनको सलाम पेश करता हूँ कि DG नैब लाहौर ने जब इनको इस हवाले से, इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर करने के हवाले से बुलाया और जहाँ पे कहा कि जी कोई पैसा एक पाई भी वसूल किए बगैर इस प्रोजेक्ट में जो भी मामलात हैं, जितनी इन्वेस्टमेंट है इब्तदाई तौर पे आप सारी करेंगे और मेम्बरान से कुछ नहीं लेंगे, आपको ये कबूल है। तो इन्होंने वसीम खान साहब मेरे पास आए, गौहर एजाज साहब, इन दोनों ने कहा जी हमें कबूल है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब नबील जावेद ने अवामी मसाइल के हल और इदारों में हम आहंगी और शफाफ तर्ज हुक्मरानी की अहमियत पर जोर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन लेक सिटी होल्डिंग्स गौहर एजाज ने चेयरमैन नैब लाहौर और लेक सिटी मेडोज कंसोर्शियम के दीगर अरकान की काविशों को सराहते हुए इस मसले के हल को अहम कामयाबी करार दिया। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि मंजूर शुदा फ्रेमवर्क के मुताबिक दीगर तरक्याती काम जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। तमाम LOPs कंप्लीट हो गए, तमाम प्रॉपर्टीज SMPR ने उसका जो 1 साल से मुतनाज़ा था उसको तमाम ट्रांसफर्स करके टाइटल, आप सब के टाइटल्स को जो है वो एज अ कस्टोडियन
ہمارے پاس پاک کر دیا اور ہم آج الحمدللہ آج کی اس تقریب کے بعد اس میں سے 2900 لوگوں کو آج اس کی پوزیشن اور اس کا ٹائٹل دینے کے قابل ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحمتوں کا, نعمتوں کا اور آپ سب کی دعاؤں کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سرخرو کیا ہے. تقریب میں آئی جی پنجاب پولیس, آئی جی جیل خانہ جات, ڈی جی ایل ڈی اے, رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز پنجاب, نیب کے سینئر افسران اور متاثرین کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پنجاب میں فورینسک سسٹم میں بڑی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. 28 اضلاع میں جدید کرائم سین یونٹس قائم کیے جائیں گے. قتل, زیادتی اور دہشت گردی سمیت سنگین مقدمات کی تفتیش کے لیے 28 نئے کرائم سین یونٹس بھی بنائے جائیں گے. یہ رپورٹ دیکھیے. پنجاب میں فرانزک نظام میں بڑی اپ گریڈیشن کا فیصلہ. 28 اضلاع میں جدید کرائم سین یونٹس قائم کیے جائیں گے. قتل, زیادتی اور دہشت گردی سمیت سنگین مقدمات کی تفتیش کے لیے نئے کرائم سین یونٹس بنائے جائیں گے. کرائم سین سے شواہد کے ضیاع اور ناقص تفتیش کے مسائل ختم ہوں گے. دستاویز کے مطابق جدید ٹیکنالوجی اور فرانزک ماہرین سے لیس کرائم سین یونٹس ضلعی سطح پر فوری رسپانس یقینی بنائیں گے. قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی کے درمیان مؤثر رابطے کے لیے نئے یونٹس قائم کیے جائیں گے. شواہد کی کلیکشن, پیکنگ, تحفظ اور منتقلی بین الاقوامی معیار کے مطابق کرنے کا ہدف مقرر. کرائم سین پر بروقت رسائی اور سائنسی شواہد کے تحفظ سے ملزمان کو کٹہرے میں لانے میں مدد ملے گی. اس سے قبل ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں 8 کرائم سین یونٹس فعال ہیں. ٹوبہ ٹیکسنگ, میاں والی, رحیم یار خان اور گجرات میں کرائم سین یونٹس کی تعمیر جاری ہے. بھکر, جنگ, سیالکوٹ, قصور, ننکانہ صاحب اور اکاڑا سمیت دیگر 28 اضلاع میں کرائم سین یونٹس بنیں گے. 14 ارب روپے لاگت سے منصوبہ مکمل کیا جائے گا. 2 سال میں 28 اضلاع میں کرائم سین یونٹس فعال کرنے کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا ہے. سی سی پی او لاہور بلا صدیقہ میانہ کی صدارت محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات پر پیش رفت اجلاس ہوا. اجلاس میں محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے. اجلاس میں ڈیاشی آپریشنز کے مجالس, جلوسوں کے روٹس اور شیورٹی وارنٹس پر بریفنگ بھی دی ہے. اجلاس سے خطاب میں سی سی پی او لاہور نے کہا کہ محرم الحرام میں قیام امن کے لیے بھرپور سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے. جلوسوں کے روٹس پر واقع عمارتوں کے مالکان سے لیے گئے شیورٹی وارنٹس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. پولیس آفیسر حکومتی ایس او پیز کی روشنی میں محرم کے سیکیورٹی پلان کو حتمی شکل دیں. بلال صدیقہ میانہ کا مزید کہنا تھا پولیس آفیسر امن کمیٹی کے ارکان, منتظمین اور لائسنس ہولڈر سے مسلسل رابطے میں رہیں, جبکہ سی سی پی او کی زیر صدارت اقبال ٹون اور صدر ڈوین کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس بھی منعقد ہوا. عوامی رکشہ یونین کے ذریعے تمام مہنگائی, آٹے کی بڑھتی قیمتوں اور مبینہ پولیس زیادتیوں کے خلاف احتجاج کیا گیا. لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج میں رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد نے اپنے رکشوں سمیت شرکت کی. احتجاج کی قیادت یونین کے چیئرمین مجید غوری نے کی. رپورٹ کریں گے سامیہ سعید. مہنگائی, آٹے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور مبینہ پولیس زیادتیوں کے خلاف لاہور پریس کلب کے باہر عوامی رکشہ یونین کا احتجاج. رکشہ ڈرائیورز کی بڑی تعداد نے اپنے رکشوں سمیت شرکت کی. قیادت عوامی رکشہ یونین کے چیئرمین مجید غوری نے کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مجید غوری نے کہا غریب عوام آٹے, بجلی, گیس اور ایل پی جی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بوجھ تلے پہلے ہی دبے ہوئے ہیں. اب محنت کش طبقے کو مبینہ پولیس زیادتیوں کا بھی سامنا ہے. انہوں نے الزام عائد کیا کہ رکشہ ڈرائیور امتیاز کو 5 روز قبل ساہیوال کی ایس ایچ او نے حراست میں لیا. امتیاز کو ساہیوال میں ہونے والی 60 تولے سونے کی ڈکیتی کے مقدمے سے جوڑا جا رہا ہے, حالانکہ بقول ان کے مذکورہ رکشہ ڈرائیور کبھی ساہیوال گیا ہی نہیں. ہم آزادانہ تحقیقات چاہتے ہیں. ہم اس رکشہ ڈرائیور کے لیے دن رات جدوجہد کے لیے تیار ہیں. ہم گناہ گار کے ساتھ نہیں ہیں, ہم مجرم کے ساتھ نہیں ہیں, ہم جرائم پیشہ افراد کے ساتھ نہیں ہیں. جو پاکستان کے قانون کو نہ مانے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں, مگر جو پاکستان کا ایس ایچ او جو غریب اور مزدور محنت کش کے اوپر ظلم کرے اور اس کو اٹھا کر لے جائے تو پھر انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے بھی نہیں ہیں. چیئرمین عوامی رکشہ یونین نے وزیراعلیٰ مریم نواز سے مطالبہ کیا کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافے اور محنت کش طبقے کو درپیش مشکلات کا نوٹس لیا جائے اور عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے.